السلام علیکم۔ دریدہ دل چینل پر شکیل زاہد کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لونڈیاں اور کنیزیں۔ دیگر موضوعات کی طرح ہم پاکستانی مسلمانوں کا ایک محبوب موضوع یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو جو عزت و وقار دیا ہے وہ مغرب میں نظر نہیں آتا۔ مغرب میں عورت نہایت بیچاری ہے اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں عورت بحیثیت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے نہایت عزت کی حامل ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے اور مرد یہ ذمہ داری نہایت خوبی سے نبھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مغرب میں عورت خود کماتی ہے، خود کھاتی ہے، وہاں اسے مرد کے برابر درجہ بھی نہیں دیا جاتا، جبکہ ہمارے یہاں اسے مرد سے بڑھ کر عزت دی جاتی ہے۔ ان سب باتوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد جب میں اخبارات پڑھتا ہوں تو مجھے اس قسم کی خبریں تقریباً روز نظر آتی ہیں۔ اپنی مرضی کی شادی کرنے پر باپ نے بیٹی کو گولی مار کر قتل کر ڈالا۔ شوہر نے بد چلنی کے شبے میں بیوی کو کلہاڑیاں مار مار کے قتل کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے پر بھائی نے غیرت میں آ کر بہن کو مار ڈالا۔ ناجائز تعلقات کے شبہ میں بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ دوسری شادی کرنے پر بیٹے نے غیرت میں آ کر ماں کو مار ڈالا۔ پھر جرگے کاروکاری کی سزا کے طور پر لوگوں کو کسی عورت کی عزت لوٹنے کی سزا بھی سناتے ہیں۔ باپ پیسے لے کر اپنی 13 سال کی بیٹی کی شادی 60 سال کے مرد سے بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک باپ نے اپنی مرضی کی شادی کرنے پر اپنی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو داماد کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بچ کر بھاگ گیا۔ یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورت کی حیثیت اب بھی زر خرید لونڈی یا کنیز کی ہے۔ مرد اپنے آپ کو عورت کا مالک سمجھتا ہے۔ اس سوچ کو اس نے کسی نہ کسی طرح مذہب کا لبادہ اڑھایا اور اس پر معاشرتی اقدار کی پھول بوٹیاں بنائیں اور اسے غیرت کا نام دے دیا۔ اب غیرت ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہر ایک کی نظر میں وہ ہے جو وہ اسے دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ غیرت کے نام پر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی انسان کی جان لی جا سکتی ہے اور اس قتل کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر یہ کہ بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کو جو فکری اور عملی آزادی ملنی چاہیے تھی وہ بھی کم از کم ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ سعودی عرب میں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک عورت کو کار چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ محرم کے بغیر بازار سے جا کر سودا سلف بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ افغانستان میں مردوں نے ہی عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ گویا وہاں بھی عورت مرد کی لونڈی ہے جس کے حال اور مستقبل کے سارے فیصلے مردوں نے ہی کرنے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی سوچ آج بھی پائی جاتی ہے کہ گھر کی عورتوں کو باہر کے کسی کام میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، پڑھنا بھی ہے یا نہیں، نوکری کرنی ہے یا نہیں، کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں، یہ سب فیصلے مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ بھی عام پائی جاتی ہے کہ عورت دماغی لحاظ سے مرد سے کمتر ہے، اس لیے اس کے فیصلے مردوں کو ہی کرنے چاہیے۔ یہ سوچ اتنے عرصے سے مسلط ہے کہ اب واقعی عورتیں اپنے آپ کو مردوں سے کمتر مخلوق تصور کرتی ہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر کی مرضی کے خلاف وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ شوہر کے لیے مجازی خدا کا لفظ ہمارے یہاں ہی ایجاد ہوا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کسی جگہ شوہر کو مجازی خدا نہیں کہا گیا۔ ان تمام چیزوں اور فیصلوں کے پیچھے جب اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو عام کم پڑھا لکھا مسلمان تو سن کر چپ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوگا کہ عورت کمتر مخلوق ہے اور دراصل مرد کی باندھی ہے۔ غیر مسلم اس پر ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ اسلام عورت کو مرد کے تابع دیکھنا چاہتا ہے، وہ عورت کو مرد کے برابر ایک الگ مخلوق کے طور پر نہیں دیکھتا۔ یہ دراصل اسلام ہے جس نے عورت کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ جن احادیث یا آیات کو مسلمان اپنی بات ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہی کو غیر مسلم بھی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ عین زنا کی حالت میں بھی دیکھ لے تو اسے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے لیے لعان کا ایک پورا قانون مرتب کر دیا گیا ہے۔ یہ قانون سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 10 تک میں دے دیا گیا ہے۔ اس میں شوہر کو بیوی اور اس مرد کو وہیں پر قتل کر دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں یہ قتل غیرت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ نہ کرے اور معاملہ عدالت میں لے جائے تو اس کے دوست احباب اور رشتہ دار اس پر بے غیرت ہونے کا الزام لگا کر اس کا جینا محال کر دیں گے۔ اسی طرح عورتوں پر بد چلنی کا الزام لگانے اور 4 گواہ نہ لانے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ یہ بھی اسی سورہ نور میں آیا ہے، آیت نمبر 4 میں۔
لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاک دامن عورتوں پر بد چلنے کے الزامات عام لگائے جاتے ہیں۔ ان کی بدترین شکل میں اس عورت کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر قتل نہ بھی ہو تو بھی اسے معاشرے میں بدنام ضرور کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تو ہمارے محلے میں ہوا کہ چھوٹے بھائی نے بڑی بہن کو اس لیے مارا کہ وہ گھر میں کھڑکی کھول کر اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے بڑی بہن پر یہ الزام لگایا کہ وہ اسکول میں اپنے کلاس فیلو لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ سب الزامات غلط تھے، لیکن اس بھائی نے تو غیرت کا مظاہرہ کر دیا اور بڑی بہن پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ اس طرح کے واقعات ہمارے یہاں ہر سطح پر ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ سوچ کہ ہمارے یہاں عورت کی بہت عزت ہے، محض جھوٹ ہے۔ دراصل ہمارے یہاں عورت کی عزت اس وقت تک ہے جب تک وہ مرد کے ہر حکم پر بلا چون و چرا عمل کیے جائے، جہاں وہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرے اور اس پر زور دے، وہیں سے اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پھر وہ پوری طرح سے لونڈی یا کنیز بن جاتی ہے۔ مرد کو پورا حق مل جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ ہمارے دینی علماء، دانشور، اساتذہ اس چیز پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس پر اگر بات ہوتی ہے تو میڈیا میں، لیکن میڈیا کو ہماری آدھی آبادی یوں بھی حرام سمجھتی ہے، اور اس کے خیال میں میڈیا میں کی جانے والی باتیں درخور اتنا ہی نہیں ہوتی۔ لوگ ممبر پر کی جانے والی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، اسکولوں میں اساتذہ کی بات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں جگہوں پر یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ عورت بھی مرد کی طرح ایک الگ مخلوق ہے، وہ پیدائشی طور پر مرد کی لونڈی نہیں ہے۔ اگر یہ بات بتائی جاتی تو ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ اگر ہم نے واقعی دنیاوی اور اخروی ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو ایک بڑی سی آٹومیٹک واشنگ مشین میں ڈال کر اچھی طرح سے دھونے کی اشد ضرورت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دماغ بری طرح گندے ہو چکے ہیں، اس گند کے ساتھ ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔